أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سولہویں پارے کی شروع کی آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. 16ویں پارے کا ابتدائی حصہ سورہ کہف پہ مشتمل ہے اور پچھلا پارہ 15واں پارہ اس کا آخری حصہ آدھا وہ بھی سورہ کہف پہ مشتمل ہے. آج ہم کوشش کریں گے کہ صرف سورہ کہف کے مضامین پڑھیں گے کیونکہ یہ 16ویں پارے میں بھی آ جاتی ہے. اس اعتبار سے تقریباً ہمارا 16واں پارہ بھی ٹچ ہو جائے گا. اس صورت کو الگ سے منتخب کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں سے ڈرایا ان فتنوں میں سب سے زیادہ فتنہ دجال سے ڈرایا علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور صرف خود ہی نہیں ڈرایا بلکہ فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں کوئی نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو فتنہ دجال سے نہ ڈرایا ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر فتنوں اور خاص طور پر دجالی فتنے سے حفاظت کے لیے مجھے اور آپ کو جو تدبیر بتلائی وہ سورہ کہف کی تلاوت ہے. حدیث پاک کے اندر کئی مقامات پہ سورہ کہف کی تلاوت کی تلقین کی گئی اور فرمایا گیا کہ جو شخص اس کو صحیح معنوں میں تلاوت کرے گا، صحیح معنوں میں تلاوت کا مطلب اس کے مضامین کو سمجھے گا اور اس کے مضامین اس کے اندر جو بچاؤ کی تدبیریں بتلائی گئی ہیں ان کے اوپر صحیح اس کا ایمان و یقین ہوگا تو وہ شخص پھر دجال کے فتنے سے بھی محفوظ ہوگا. تو اب سوچنے کی بات ہے کہ قرآن پاک کی کتنی سورتیں ہیں؟ 114 سورتوں میں نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ جو کہ قرآن پاک کی طویل ترین سورت ہے نہ اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تجویز فرما رہے ہیں دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے خاص طور پر، نہ کسی اور سورت کو بڑی چھوٹی کو. ان 114 سورتوں میں سے سورہ کہف کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دجالی فتنے سے حفاظت کے لیے مخصوص کیوں فرما رہے ہیں؟ آخر کوئی وجہ ہوگی اور ظاہر ہے وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون جانتا ہے. تو آج کے اس درس کے اندر سورہ کہف کے حوالے سے اہم مضامین، چند مضامین، ظاہر ہے اس سورت کو اول سے آخر مفصل پڑھنے کے لیے تقریباً 3-4 گھنٹے چاہیے، تقریباً 3-4 گھنٹے کم از کم. تو ہم اس کے اہم مضامین پڑھ لیتے ہیں. اور میں نے آپ حضرات کو کل بھی خلاصہ اس کا بتلا دیا تھا کہ اگر سورہ کہف کا خلاصہ ہم 2 الفاظ میں لکھنا چاہیں، 2 کلمات کے اندر لکھنا چاہیں کہ خلاصہ کیا ہو سکتا ہے، وہ ہے ایمان اور مادیت کی کشمکش. اور یہ ہر دور میں رہی ہے. جس دور میں میں اور آپ ہیں اس وقت ایمان اور مادیت یہ 2 متوازی، یعنی ایمان کے مقابلے میں، اسلام کے مقابلے میں مادیت ایک متوازی مذہب بن چکا ہے. نفس پرستی، مادیت پرستی، مادہ پرستی. اب اسلام کے مقابلے میں نہ عیسائیت ہے، نہ ہندو مت ہے، نہ اسلام کے مقابلے میں یہودیت ہے. اس وقت ایمان اور اسلام کے مقابلے میں متوازی اگر کوئی ایک نظریہ آ چکا ہے یا متوازی ایک فکر آ چکی ہے تو وہ مادہ پرستی کی فکر ہے. اس کائنات کے اندر 2 طرح کے گروہ ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر اسباب پیدا فرمائے، اسباب، دنیا کو دارالاسباب بنایا اور ہمیں بھی حکم دیا کہ تم اسباب اختیار کرو۔ ان اسباب کے حوالے سے دو گروہ اس کائنات کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو ان اسباب کو خدا کا درجہ دے بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ سبب ہوگا تو کام نکلے گا، اور میں یہ سبب اختیار کروں گا تو ہر صورت میں اس کا نتیجہ بھی آئے گا۔ ایک گروہ وہ ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہی اسباب مؤثر حقیقی ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ اہل ایمان کا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں، ان کے اندر جتنی بھی خاصیتیں اور جتنے بھی یہ نتائج دیتے ہیں وہ اللہ کے حکم اور اللہ کے اذن سے دیتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن نہ ہو، مشیت خداوندی نہ ہو، تو کوئی سبب نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ گروہ کی ہے اہل ایمان کا۔ ان دونوں گروہوں کی کارگزاری سورہ کہف کے اندر بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلا واقعہ جو سورہ کہف کے اندر بیان کیا گیا وہ اصحاب کہف کا ہے، غار والے۔ ان کے بارے میں تھوڑا سا خلاصہ کل کے درس میں آ چکا۔ اصحاب کہف کے جو چند نوجوان تھے، انہوں نے اس وقت شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ جس معاشرے میں یہ لوگ موجود تھے، ظاہری اسباب کے اندر اس معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کا پرسکون طریقہ یہ تھا کہ جس ڈھب پہ معاشرہ چل رہا ہے، جس روش پہ بت پرستی کی اور شرک کی روش پہ معاشرہ چل رہا ہے، ان کے ہاں میں ہاں ملایا جائے، کیونکہ بادشاہ بھی مشرک ہے، پورا شاہی خاندان بھی مشرک ہے، پورا کا پورا معاشرہ اور قوم بھی کیا ہے، مشرک ہے۔ ظاہری طور پہ تو اسباب یہی تھے، ظاہری طور پر، اور ظاہری طور پر عقل اور فلسفے کا تقاضا بھی یہی تھا کہ اگر تم پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ان کی ڈھب پہ زندگی گزارو، ان کی ہاں میں ہاں ملاؤ۔ جس طرح یہ بت پرستی میں مبتلا ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، تم بھی اسی طرح زندگی گزارو تاکہ پرسکون زندگی ہو، ہر طرح کی تمہیں نعمت اور آسائش ملتی رہے گی۔ لیکن ان چند نوجوانوں نے پوری کی پوری ملت کی مخالفت کی، پوری قوم کی مخالفت کی، پوری ریاست کی مخالفت کی، بادشاہ کی مخالفت کی۔ انہیں پتا تھا کہ اس مخالفت کے نتیجے میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، انہیں پتا تھا کہ اس مخالفت کے نتیجے میں دنیاوی اسباب میں ہم بالکل مفروض حال ہو جائیں گے۔ ان کے ساتھ پیٹ لگا ہوا تھا، ان کے اندر بھی پیٹ کا تقاضا تھا، بھوک انہیں بھی لگتی تھی، اچھا لباس پہننے کا شوق انہیں بھی تھا، پرسکون زندگی کا شوق ان کو بھی ہوگا۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم یہ شوق پورے کرتے ہیں اور اسباب کی فراوانی چاہتے ہیں تو پھر ہمارے عقیدے پہ درد پڑتی ہے، ایمان پہ درد پڑتی ہے۔ ایمان کی خاطر ان تمام تر اسباب کو اگر چھوڑنا بھی پڑ جائے، دنیا کی تمام نعمتوں کو، راحتوں کو، سکون کو چھوڑنا بھی پڑ جائے تو ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے اس دھرم کو، اس مذہب کو چھوڑا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص بندگی اختیار کی۔ اس کی خاطر انہیں اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑا، جیسے وطن اہل مکہ کو چھوڑنا پڑا تھا مدینہ کی طرف ہجرت کر کے، اسی طرح سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہ بھی ہجرت کر کے غار کے اندر چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اسباب کو خدا نہیں بناتے، اسباب کو کلی طور پر سب کچھ اسباب کو نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اسباب کے اوپر ایک غیبی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر ہم اس اسباب کو اس اللہ کے لیے چھوڑ دیں گے جو ان اسباب کا پیدا کرنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اسباب کے نہ ہوتے بھی ہمارے ساتھ غیبی مدد فرمائیں گے۔ یہ ہے ایمان کا محور۔ چنانچہ ایسا ہوا 300 سال بعد جب وہ جاگے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے دن وہ زندہ رہے اللہ کو منظور تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فتوحات دکھلائی، ان کی وجہ سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ مجھے آپ کو یہ سبق دیا گیا، یہ سبق دیا گیا، اور قرآن مجید ان کا ذکر کس انداز سے کر رہا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ وہ چند نوجوان تھے، چند نوجوان جو ہمارے اوپر صحیح ایمان رکھتے تھے، ہماری طاقت کو مانتے تھے، اللہ فرما رہے ہیں، ہمارے اوپر بھروسہ کرتے تھے، اعتماد کرتے تھے، اسباب کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے تھے، بھروسہ ہماری ذات کے اوپر تھا۔ تو پھر ہم نے ان کی ایمان کے اندر، ان کی ہدایت کے اندر اور زیادہ اضافہ ڈالا، اور تھے وہ چند نوجوان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں خاص طور پر نوجوانوں کا ٹائٹل دیا انہیں، تاکہ آج کل کے نوجوانوں کے لیے اس کے اندر ترغیب ہو کہ معاشرے کے اندر اگر کوئی انقلابی تحریک برپا کر سکتے ہیں تو وہ نوجوان اور انقلابی نوجوان کر سکتے ہیں۔
तमाम तर माशरे के रस्म रिवाज और माशरे के अंदर जिस कदर बातिल अपने उरूज पे जा चुका है, जिस कदर फितने आ चुके हैं, उन तमाम तर फितनों का और उन बातिल का और उन रस्म रिवाज का और बिदात का अगर मुकाबला कोई कर सकता है तो वो एक इनकलाबी मोमिन नौजवान कर सकता है। नौजवान को तरगीब दी गई। आज हम नौजवान इस कदर पीछे हट चुके हैं और कुरान कह रहा है कि चंद नौजवान थे जिन्होंने अपने रब के ऊपर भरोसे का इजहार किया और हमने उनके लिए फुतूहात के दरवाजे खोल दिए। तो इस वाक़े के अंदर मुझे और आपको सबक मिला कि असहाब कहफ के सामने एक तरफ शाही खानदान था, शाही मुराहात थी, असबाब थे, और एक तरफ था ईमान की हिफाजत। उन्होंने ईमान की हिफाजत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने आज बल्कि क़यामत तक असहाब कहफ का नाम इस कुरान पाक के अंदर रोशन रखा है और उनकी तारीफ फरमाई है। आज अगर हम भी ईमान की खातिर कोई कुर्बानी दे देते हैं तो ये कुर्बानी नफे का सौदा होगी और ये कुर्बानी कई फुतूहात का जरिया होगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी हमारी इज्जत और कामयाबी का जरिया बनेगी। अल्लाह मेरी और आपकी जहनसाजी फरमा रहे हैं असहाब कहफ के वाक़े में। तो ये पहला वाक़या जिसके अंदर बंदा कुफर और शिर्क की आजमाइश का मुकाबला कैसे कर सकता है मजबूत ईमान के साथ। उसके बाद दूसरा वाक़या जो है इसके अंदर वो हजरत बल्कि दो दोस्तों का है। दो दोस्त थे आपस में और उनमें से एक दोस्त बड़ा मालदार था। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बड़े बड़े बागात अता फरमाए थे, अंगूरों के बागात, और बागात भी इस अंदाज से थे कि चारों तरफ उन बागात के खजूरों के दरख्त थे, दरमियान में अंगूरों के बागात दरख्त हैं, और उसके साथ उन फिर बागात के दरमियान में अल्लाह तबारक व तआला ने उसे खूबसूरत नहरें अता फरमाई थी। अब ये जो बंदा था जिसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की नेमतों के दरवाजे खोल दिए थे, बाज़ रिवायात में मिलता है कि ये था ईमान वाला, कमजोर ईमान। इसके मुकाबले में एक दूसरा दोस्त था जो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था लेकिन उसका ईमान पुख्ता था। अब एक मरतबा ऐसा हुआ कि ये जो दोस्त है मालदार, ये अपने दूसरे कमजोर दोस्त को कहने लगा अना अक्सर मिनका मालन व अअज़्ज़ु नफ़रा, कि मैं तो बहुत ज्यादा मालदार हूं, मेरे पास नफरी भी ज्यादा है। ये देख नहीं है कि मेरे पास कितनी नेमतें हैं, कितने असबाब हैं। और एक मरतबा वो अपने बाग में दाखिल हुआ, वदखल जन्नतहु व हुवा ज़ालिमुन लिनफ्सिही क़ाल मा अज़ुन्नु अन तबीद हाज़िही अबदा, और बाग के अंदर बड़े मुतकब्बिराना अंदाज में दाखिल होकर कहने लगा कि मुझे नहीं लगता कि ये जो मेरे पास असबाब हैं, ये मेरे पास जो नेमतें हैं, कभी ये खत्म हो जाए, अभी हमेशा हमेशा मेरे पास रहेंगी। और ये मेरी मेहनतों का और मेरी सलाहियतों का और काबिलियतों का नतीजा है। यानी इन असबाब को, इन नेमतों को अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं कर रहा, वो मंसूब कर रहा है अपनी सलाहियतों और अपनी काबिलियतों की तरफ। और दूसरी बात वो ये कह रहा है कि हमेशा हमेशा मेरे पास रहेगी, कभी इनके ऊपर सवाल नहीं आएगा। एक एतबार से देखें तो ये वाकया मेरे और आपके साथ रोजाना की बुनियाद पर पेश आता है। असहाब कहफ वाला वाकया तो सदियों में, सालों में पेश आता है, लेकिन ये जो वाकया है ये मादा परस्ताना फिक्र कि मेरे पास ये जो है, जो कुछ है ये मेरा है, ये मैंने कमाया है और ये हमेशा रहेगा, ये हम में से हर किसी के पास, हर किसी के साथ ये मामला पेश आता है। और ये कारून की सोच थी, मेरे पास जो कुछ माल व असबाब हैं ये सब कुछ मेरे इल्म का नतीजा है, मेरे तजुर्बे का नतीजा है, मेरी सलाहियत का नतीजा है। ये अल्लाह का दिया हुआ माल नहीं है, ये अल्लाह का फजल नहीं बल्कि मेरी सलाहियतों का नतीजा है। इसी तरह ये दोस्त भी कह रहा था कि ये सब कुछ मेरा है और मैं नहीं समझता कि अंतरीद हाजी अबदा, ये भी कभी खत्म होगा। वमा अज़ुन्नु अस्साअता क़ाइमा, और मैं नहीं समझता कि क़यामत कायम होगी। वलइन रुदितु इला रब्बी लाजिदन्ना खैरन मिन्हा मुनक़लबा, अगर क़यामत कायम भी हो जाती है, मैं अपने रब की तरफ चला भी जाता हूं तो मुझे यकीन है कि वहां भी मुझे ये नेमत मिलेगी। क़ाल लहु साहिबुहु, उसका दोस्त जिसके ऊपर ईमानी फिक्र गालिब थी, वो कहने लगा वहुवा युहाविरुहु हतफ़रत बिल्लज़ी ख़लक़क मिन तुराब, वो कहने लगा उसके साथ बातचीत करते हुए, क्या तो इन नेमतों का जिक्र करते हुए अपने खालिक को भूल गया है, जिसने तुझे भी पैदा किया, जिसने इन नेमतों को भी पैदा किया, उसको भूल चुका है। ये तो ज़ाहिरी असबाब हैं, इनमें कुछ नहीं रखा। असल जो ताकत है, जो मदद और नुसरत है, जो फतह है, जो कामयाबी है, वह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। अगर किसी के पास इस कदर बागात आ जाते हैं, माल दौलत आ जाती है, ये ईमान वाला दोस्त उसे समझा रहा है
اور میرے دوست میرے بھائی اس بات کو سمجھو کہ بنیادی طور پر اتنی نعمتوں کا آ جانا، اسباب کا جمع ہو جانا یہ کامیابی نہیں، یہ عزت کی علامت نہیں. عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، کامیابی کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. اس غیبی طاقت کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عزت دے گا، وہ تمہیں دنیا کی ناکامیوں سے بچائے گا، دنیا کی حدتوں سے مسائل سے یہ تمہارے اسباب نہیں بچائیں گے. اس واقعے کے تناظر میں آج ہم دیکھیں، ہمارا جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا، سب سے پہلے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ میری سفارش کہاں کہاں میں کروا سکتا ہوں، میرا تعلق کہاں کہاں ہے. اگر ہمارے لیے تعلق میں کوئی وزیر ہو، کوئی مشیر ہو، کوئی ایم این اے ہو، کوئی ایم پی ہو، کتنا ہم اتراتے ہیں فخر میں تو اس کے ساتھ یہ کر دوں گا، میں ادھر سے فون کروا دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. یہ ہے اسباب کے اوپر بھروسہ، اپنے تعلقات کے اوپر تھوڑی بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ طاقت دے رکھی ہے اس کے اوپر بھروسہ. جو ایمان والا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی میرے دوست یہ جو کچھ تمہیں ملا ہے دنیا کے اندر، نہ اس کے اندر طاقت ہے، نہ اس کے اندر کامیابی ہے، نہ اس کے اوپر تمہیں بھروسہ کرنا چاہیے. حقیقی طاقت والی ذات اللہ کی ہے، حقیقی معنی میں کامیابی دینے والی، عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے. اس کے اندر کوئی عزت نہیں رکھی، یہ ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں. وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ختم ہو جائے. چنانچہ پھر اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آیا کہ اس کا وہ سارا باغ دریا ریت ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. درخت بھی ختم ہو گئے، کھجوریں بھی ختم ہو گئی، اور انگور بھی ختم ہو گئے، وہ نہر بھی ختم ہو گئی پانی کی. جب یہ سب کچھ آیا تو اس کے بعد وہ کہنے لگا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، کاش کہ میں یہ رویہ نہ اپناتا جو میں پہلے اپنا رہا تھا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. اب یہاں علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مشرک ہونا کسی بھی روایت میں نہیں ملتا. یہ جو کہہ رہا ہے کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اسباب کو خدا کا درجہ نہ دیا ہوگا، اسباب کو خدا کا درجہ. آج ہم مسلمانوں کے اندر ٹھیک ہے کہ ہم بت پرست نہیں ہیں، ٹھیک ہے کہ ہم کسی بت کی عبادت، لات منات اور عزا اور حبوب کی عبادت نہیں کر رہے، لیکن یقین کیجیے آپ کے مسلمانوں کے معاشرے کی اکثریت اس شرک کے اندر مبتلا ہے کہ وہ اسباب کو خدا کا درجہ دے بیٹھی ہے. میرے پاس پیسہ ہے میں یہ کر لوں گا، میرے پاس پیسہ ہے میں کہیں بھی مار نہیں کھاؤں گا، کوئی مشکل نہیں ہمارے لیے، ایک فون ہوگا بس یہ ہو جائے گا، ایک فون ہوگا بس یہ ہو جائے گا. شرک ہے شرک. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ شرک ہے، اس لیے کہ بس یہ ہو جائے گا، یہ تو اللہ کی مدد کے ساتھ ہوتا ہے، وہ تو اللہ کرے گا تو ہوگا. میرے خون کے اندر، وزیر کے خون کے اندر، صدر کے خون کے اندر، مشیر کے خون کے اندر، ڈی آئی جی کے خون کے اندر کیا طاقت ہے جو اللہ نہ چاہے. یہ قرآن میرے اور آپ کی ذہن سازی کر رہا ہے. ایمان والے خدا نہ خواستہ اگر تمہارے ذہن کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم صاحب اسباب ہیں، ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، ہمارے پاس عہدہ ہے، منصب ہے، طاقت ہے، اس طاقت کے نتیجے میں، ان اسباب کے نتیجے میں، دولت کے نتیجے میں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ شرک کے اسباب ہے، شرک ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی صورت میں معافی فرمائیں گے. اور اس کا نتیجہ ذلت ہوتا ہے، ذلت جو اس شخص کے اوپر دو دوستوں کی کہانی قرآن پاک نے بیان کی. شرک فی الاسباب اسی میں قرآن پاک بیان کر رہا ہے، اسی واقعے کے اندر قرآن پاک کہتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے، سب کچھ ختم ہونے والا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ جو تمہارے پاس مال ہے، یہ تمہاری اولاد ہے، یہ دنیا کی ظاہری زیب و زینت ہے، تھوڑے عرصے کے لیے یہ ختم ہو جائے گی. جس طرح کا باغ ختم ہو گیا نا، اس بندے کا باغ، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا. والباقیات الصالحات خیر عند ربک، باقی رہنے والی جو چیزیں ہیں وہ تمہارے نیک اعمال ہیں، وہ نیکیاں ہیں. قرآن مجھے اور آپ کو سورہ کہف کے اندر یہ تلقین کر رہا ہے، یہ ذہن کر رہا ہے جو کہ تمہارے پاس ظاہری اسباب ہیں، یہ ظاہری اسباب ختم ہونے والے ہیں، فانی ہونے والے ہیں. پیچھے جو روحانی اسباب ہیں، ایمان کی صورت میں، اعمال کی صورت میں، تقوی کی صورت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی صورت میں، عدل کی صورت میں، انصاف کی صورت میں، یہ جتنے بھی باطنی اسباب ہیں، ایک مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو ایک ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ باطنی اسباب پہ یقین رکھتا ہے کہ افراد اور قوم کی جو تقدیریں بدلتی ہیں وہ ظاہری اسباب کے ذریعے نہیں بدلتی. مال و دولت کی فراوانی، مادیت کی فراوانی، قوت کی فراوانی، جہازوں کی فراوانی، ایٹم بم کی فراوانی، بڑے بڑے منصوبے ہو جانا، اس سے تقدیریں نہیں بدلتی. ایک مومن کا یقین یہ ہوتا ہے، عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ افراد اور قوموں کی جو تقدیریں بدلتے ہیں
ان ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ پیچھے جو روحانی عوامل ہوتے ہیں، ایمان کے نتیجے میں، اخلاص کے نتیجے میں، تقوی کے نتیجے میں، صبر کے نتیجے میں، ثابت قدمی کے نتیجے میں، تب جا کر افراد اور قوموں کی تقدیر بدلتی ہے۔ یہی قرآن پاک بار بار کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صحیح ایمان ہوگا، صبر کرو گے، دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہو گے، مسائل کے اوپر صبر استقامت دکھاؤ گے، پھر تم کامیاب ہوگے۔ بار بار قرآن پاک کہتا ہے کہ تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، تقویٰ ہوگا، تو پھر تم غالب آ جاؤ گے۔ آج ہم دیکھیں کہ قرآن تعلیمات سے بالکل یکسر، بالکل متضاد ہماری فکر ہے۔ جتنے زیادہ ایٹم بم ہوں گے، جتنی زیادہ ہمارے پاس مادی طاقت ہوگی، تو ہم کفر کے اوپر غالب ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، غلبے کے لیے صرف ظاہری اسباب کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ان ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ روحانی اسباب، ایمان کی صورت میں، عمل کی صورت میں، نیکی کی صورت میں، یہ وہ چیزیں ہیں جو باقی رہنے والی بھی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہیں پوری دنیا کے اوپر غلبہ ادا کریں گی۔ یہ سورہ کہف کا ایک مستقل مضمون ہے کہ ظاہری اسباب پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، یہ دائمی نہیں ہوتے، یہ عزت دینے والے نہیں ہوتے، یہ کامیابی دینے والے نہیں ہوتے، یہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہوتے، یہ تو ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ رہنے والی چیزیں روحانی اسباب، روحانی عوامل، روحانی محرکات ایمان اور تقوی کے نتیجے میں کی شکل میں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ اس روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ کیونکہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور ان کے اوپر وحی نازل ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں، اور بات بھی ٹھیک تھی کہ پیغمبر سے بڑا عالم تو روئے زمین کے اوپر کوئی نہیں ہوتا۔ انہوں نے اس چیز کو سامنے رکھ کر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کا دروازہ تو میرے اوپر کھلا ہوا ہے اور کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ جو میرے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ان کا جواب ٹھیک تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی اصلاح کو ہر فرماتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی پکڑ ہوتی ہے۔ اللہ کو یہ جواب پسند نہیں آتا، اللہ نے تنبیہ فرمائی، اصلاح کیسے فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ آپ حیران ہوں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایک ہمارے بندے ہیں خضر علیہ السلام، ان کا نام ہے، آپ جا کر ان سے ملاقات کریں۔ مقام بتلا دیا کہ سمندر کے کنارے پہ رہتے ہیں، جاؤ ان سے استفادہ کرو، پتہ چلے کہ علم کیا ہوتا ہے۔ اور اللہ کو بھی معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے استفادہ نہیں کر پائیں گے، لیکن یہ جو کلمہ تھا نا کہ میں، اور وہ میں ہمارے والا بھی میں نہیں تھا جو ہم انانیت میں کہتے ہیں، فخر میں کہتے ہیں، اس کی اصلاح ہو جائے۔ یہ جواب کیوں دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں بڑا عالم ہوں؟ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے تکوینی علم دیا ہوا تھا، تکوینی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، میں صرف خلاصہ بتا دیتا ہوں، تفصیل میں جانے کی ضرورت۔ ایک ہوتا ہے تشریعی علم، ظاہر کا علم، انبیاء علیہ السلام تشریعی علم لے کے آتے ہیں، ظاہر کا علم، نماز کا، روزے کا، اور یہ اس طرح کے معاملات پوری زندگی گزارنے کا۔ ایک تکوینی علم، پیچھے پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اللہ کی مشیت کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص کسی بندے کو دیتے ہیں۔ تکوینی علم کبھی کسی کو مطلع کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، ملاقات ہوئی، میں بڑا خلاصہ مختصر بتا رہا ہوں۔ ملاقات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجازت مانگی ان سے کہ کیا میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزار سکتا ہوں، کچھ وقت گزار سکتا ہوں آپ کے ساتھ؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، برداشت نہیں کر پائیں گے، میرے ساتھ جتنا وقت گزاریں گے تو آپ لگ نہیں رہا کہ آپ صبر کر پائیں۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا۔ بہرحال انہوں نے یقین دلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، نہیں جی میں آپ کے ساتھ صبر کے ساتھ رہوں گا۔ اس دورانیے میں جتنی دیر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ رہے، 3 واقعات پیش آئے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اصلاح مقصود تھی اور میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ پہلا واقعہ تو یہ ہوا کہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں ایک کشتی میں بیٹھے، کشتی والوں نے بڑی آؤ کی، اکرام کی، حضرت خضر کو جانتے تھے۔ اس کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا، تختہ نکال دیا حضرت خضر علیہ السلام نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا عجیب لگا، انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، اتنا پروٹوکول دیا ہے، اکرام کا معاملہ کیا ہے، اور حضرت خضر ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اس کشتی کا تختہ نکال رہے ہیں۔ تو فوراً پوچھنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر دیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ آپ نے کیا کر دیا ان کے ساتھ؟
تو خضر نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے، بس تمہارا اور میرا صبر ختم ہو گیا، تم جا سکتے ہو۔ حضرت موسیٰ نے پھر معذرت کی، چلو میں آئندہ نہیں کروں گا۔ پھر آگے ایک اور واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو حضرت خضر علیہ السلام دیکھتے ہیں تو اس کو قتل کر دیتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ معاملہ بھی ناقابل برداشت تھا، بول پڑے کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے، یہ تو آپ نے بالکل غلط کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، بس آپ کا اور میرا سفر بس الگ الگ ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر معذرت کر لی کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، اب میں ایسے نہیں کروں گا۔ اب تیسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک بستی میں گئے، سخت بھوک بھی لگی ہوئی تھی، ان سے جا کے کھانا مانگا، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم کھانا بغیر پیسے کے نہیں دے سکتے۔ بہرحال اس بستی کے اندر ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے جب اس دیوار کو دیکھا تو فوراً جا کر اس دیوار کو ٹھیک کر دیا، مستری مزدور بن گئے، دیوار کو دوبارہ تعمیر کر دیا بغیر کسی معاوضے کے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، ان بستی والوں نے تو ہمارے ساتھ بھی حسن سلوک بھی نہیں کیا، ہمیں کھانا تک نہیں دیا، اور آپ ان کے ساتھ یہ نیکی کر کے جا رہے ہیں کہ ایک دیوار جو گرنے والی تھی آپ اسے فوراً تعمیر کر کے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، فرمایا کہ قال هذا فراق بيني وبينك، بس اب میری اور آپ کی پکی جدائی ہے، پکی جدائی، اب میں اپنے ساتھ آپ کو مزید نہیں رکھ سکتا۔ ہاں ان تینوں چیزوں کی وجوہات میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، اور یہی مقصود تھا اللہ کا، تاکہ پتہ چلے کہ علم کا ایک اور دائرہ بھی ہے۔ اب وجوہات کیا بتلائیں حضرت خضر علیہ السلام نے؟ فرمایا جہاں تک کشتی کا تعلق تھا تو کشتی جس طرف جا رہی تھی کنارے کی طرف، وہاں بادشاہ کے کرندے ٹھہرے تھے، اور بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ جو کشتی بھی صحیح سالم آئے، اچھی کشتی ہو، مناسب کشتی ہو، اس کو ضبط کر لو، غصب کر لو، اور جس کشتی کے اندر کوئی عیب ہو، تختہ نکلا ہوا ہو، اس کو چھوڑ دو۔ اس لیے میں نے ان غریبوں کی کشتی کا تختہ نکال دیا تاکہ یہ بادشاہوں کے کارندے اس کو غصب نہ کر پائیں اور ان کا روزگار بحال رہے۔ اب دیکھیں، اب لگ رہا ہے کہ خضر نے بہت بڑی نیکی کی۔ پہلے کیا لگ رہا تھا جب تک ہمیں وجہ معلوم نہیں تھی کہ انہوں نے ایسے کیوں کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس لیے یہ لگا کہ حقیقت معلوم نہیں تھی۔ جہاں تک دوسرا معاملہ ہے کہ میں نے غلام کو قتل کیا، بچے کو قتل کیا، یہ وہ بچہ تھا کہ جو اللہ کے علم کے اندر اللہ کو پتا تھا کہ یہ بڑا ہو کے کافر بنے گا، اور صرف خود کافر نہیں بنے گا بلکہ اس فتنے کی طرف اپنے والدین کو بھی لائے گا، مجبور کرے گا کہ اس کے والدین بھی اپنے ایمان چھوڑ کر کفر کی طرف آ جائیں۔ تو مشیت خداوندی کو یہی منظور تھا کہ اس کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اور میں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے اس کو قتل کر دیا جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نعم البدل اس کے والدین کو ایمان کی صورت میں بچہ عطا فرمائے، ایمان والا بچہ۔ یہ میں نے بتلا دی۔ تیسرے نمبر پہ جو یہ دیوار آپ نے دیکھی گر رہی تھی، یہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی، ان کے والد بڑے نیک صالح تھے اور وہ فوت ہو گئے تھے، انہوں نے ایک خزانہ چھپایا ہوا ہے اس دیوار کے نیچے تاکہ جب میرے بچے بڑے ہوں گے تو وہ خزانہ اٹھا کے استعمال کریں۔ تو اب کیونکہ وہ دیوار گرنے لگی تھی اور مجھے ڈر تھا، اندیشہ تھا کہ دیوار گر گئی تو خزانہ نکل آئے گا، بچے چھوٹے ہیں، بستی والے اور یہ قوم کھا دے گی خزانہ، کیونکہ ان کے والد نیک تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کا ثمرہ دینا چاہ رہے تھے، اس لیے حکم ہوا کہ جلدی دیوار کو تعمیر کر دو تاکہ ان کا خزانہ محفوظ رہے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ بہت سے اسباب معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، مجھے اور آپ کو جو علم ہوتا ہے، ہماری معلومات کا دائرہ اتنا ہوتا ہے، اتنا معلومات کا دائرہ، جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں، جو چیزیں معلوم نہیں ہوتی اس کا دائرہ پوری کائنات کا ہے۔ یعنی پوری کائنات، زمین و آسمان کے درمیان جتنی سپیس ہے، زمین و آسمان کے درمیان اس قدر بڑا دائرہ وہ ہمارے مجموعات کا ہے، جن چیزوں کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ معلومات کا دائرہ صرف اتنا ہے، ایک انگوٹھی کے درمیان جتنی وہ ہوتی ہے، گیپ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے علم کے اوپر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں مجھے یہ بات سمجھ، میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے، آج تک تو میں نے نہیں سنی۔ ہم ہوتے کون ہیں جو ہم دنیا کی ساری چیزیں پڑھ لیں؟ ہم ہوتے کون ہیں جن میں ہم پوری دنیا کی ساری چیزیں ہم نے سن لی ہیں؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حقائق معلوم نہیں ہے جو پیغمبر ہیں وقت کے،
انہیں حقائق یہ معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کس بنیاد پہ کیا ہے. تو میں اور آپ، میرے اور آپ کے علم تو کچھ بھی نہیں ہے. 2-3 کتابیں پڑھ لینے سے، ڈگری لے لینے سے، کچھ کہیں داخلہ لے لینے سے، کچھ پڑھ لینے سے فخر نہیں کرنا چاہیے. کسی کو حقیق نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں بہت بڑا بہت بزرگ پڑھ ہوں. یہ قرآن میرے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ علم کے فتنے سے بچا رہا ہے. علم کے فتنہ اس لیے کہ اس صورت کے اندر فتنوں سے بچاؤ کی ترتیب بتائی گئی اور بتایا گیا کہ کسی بھی وقت یہ پڑھائی تو ہونی نہیں چاہیے کہ میں تو بہت بڑا صاحب علم ہوں. آپ خود اندازہ لگائیے، اس واقعے کو جتنا کھولیں گے آپ کو پتہ چلے گا. دوسری یہ بات معلوم، پہلی بات تو یہ معلوم ہو کہ ہمارے معلومات کا دائرہ اتنا، اور مجھولات جو چیزیں معلوم نہیں ان کا دائرہ پوری زمین و آسمان کے درمیان پھیلا ہوا ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ جو واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں ہمارے سامنے، ایک ان کا ظاہر ہوتا ہے، ایک ان کا باطن ہوتا ہے. ہمارے سامنے کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں تو والدین ہیں، بیچاروں کا ایک ہی بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا، وہ جوان ہوا، پھل پکا، اور والدین اب مطمئن تھے کہ ہمارے لیے سہارا بنے گا کہ وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اور ہم کہتے ہیں وہ ایک ہی بیٹا تھا، یہ رہ جاتا نا اچھا تھا. ہمیں کیا معلوم کہ اس کے جانے میں کیا حکمتیں ہیں؟ ہمیں کیا معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمر کے اندر والدین کے اوپر یہ جو آزمائش ڈالی ہے، اس آزمائش کے نتیجے میں اللہ ان والدین کو کس قدر نوازنا چاہ رہے ہیں. یہ ہمارے جملے ہوتے ہیں بعض اوقات، کاروبار کے اندر اتنا نقصان آ گیا ہے، اتنا بڑا کاروبار تھا، اب کیا ہوگا بیچارہ، گھر کے اندر یہ ہو گیا ہے، بچے کے ساتھ یہ ہو گیا ہے. نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہتے، اس لیے کہ یہ ظاہری شکلیں ہوتی ہیں. ظاہری شکل میں قتل کس قدر مضمون چیز ہے، اور وہ بھی بچے کا قتل، لیکن پیچھے حکمت کیا چھپی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کی حفاظت کرنا چاہتے تھے. ظاہری شکل کے اندر کشتی کے اندر سے تختہ نکال لینا، توڑ دینا کتنی مضمون شکل ہے. پیچھے مقصد کیا تھا کہ ان کشتی والوں کے روزگار کو اللہ تبارک و تعالیٰ بحال رکھنا چاہتے تھے. اس لیے واقعات کا ظاہر ہوتا ہے اور ہمارا سارا کا سارا تبصرہ ظاہر پہ ہوتا ہے. مجھے آپ کو یہ تلقین دی گئی، ایمان والو تم تو ظاہر پرست ہو ہی نہیں، تم تو جو ظاہر کا معاملہ بھی دیکھو تو اسے بھی اللہ کی طرف سے سپورٹ کر دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر کوئی خیر مضمر فرما دیں، اللہ کی بہتری فرما دیں، اور یہ کہو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. جب بھی کوئی مصیبت کے ہم ہی اللہ کے ہیں، اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور اللہ کی ذات حکمت والی ہے، اس کے اندر اللہ کی طرف سے کوئی حکمت ہوگی. اور ایک کا تکبر نہ کرو. تو اب تک کے کتنے واقعات ہو گئے؟ 3 واقعات. پہلا واقعہ اصحاب کہف کا، اس کے اندر ایمان کفر کے فتنے کو بیان کیا گیا کہ اس کفر کے فتنے سے بچنے کے لیے، شرک کے فتنے سے بچنے کے لیے چند نوجوانوں نے ایمان کا مظاہرہ کیا اور اس ایمان کے اوپر ڈٹ گئے. تمام تر اسباب انہیں ترک کرنے پڑے، لیکن اس کے مقابلے میں انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام کس طرح قیامت تک زندہ رکھا ہے. اس میں بھی میرے آپ کے لیے سبق ہے کہ کفر سے بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. اللہ کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، ہجرت کرنی پڑے ہجرت کرنی چاہیے، کہیں جا کے خلوت کی زندگی گزارنی پڑے خلوت کی زندگی گزارنی چاہیے، اسباب چھوڑنے پڑے اسباب چھوڑنے چاہیے، لیکن اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہیے. دوسرے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب و دولت کے فتنے کو بیان کیا. وہ جو کہہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ میرا ہے، ہمیشہ رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مال و دولت بھی بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس سے بچاؤ کی تدبیر یہ ہے کہ ہمیشہ نیکیوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ اصل جو چیزیں باقی رہنے والی ہیں وہ نیکی ہیں، اور باقیات الصالحات ہیں، اعمال صالحہ ہیں. یہ اسباب ظاہری طور پر جو ہمارے پاس ہیں یہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں. اور تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے فتنے کو بیان فرمایا. حالانکہ وہ کوئی فتنہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے حوالے سے نہیں، یہ میری اور آپ کی طرف اگر نسبت کریں تو علم بہت بڑا فتنہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب بھی درست دیا تھا، لیکن اس جواب کے اندر تھوڑی سی اللہ کے ہاں انا شامل ہو گئی تھی کہ انہیں یہ کیوں کہا ہے کہ میں عالم ہوں، میں سب سے بڑا عالم ہوں. اس کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سفر کروایا، اور اس سفر کے نتیجے میں ان کے اوپر یہ حقائق منکشف ہوئے کہ ہاں وفوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے سے اوپر ایک بڑا جاننے والا ہوتا ہے، ہر عالم سے اوپر ایک بڑا عالم ہوتا ہے. یہ مجھے آپ کو سبق دیا گیا. علم کے فتنے کے اندر بھی مبتلا نہیں ہونا، اس آیت کو سامنے رکھنا ہے وفوق کل ذی علم علیم کہ ہمارے اوپر اور زیادہ جاننے والے ہیں، ان کے اوپر اور زیادہ جاننے، حتیٰ کہ سب سے زیادہ جاننے والی اللہ کی ذات ہے. اور ہمارے معلومات کا دائرہ اتنا کمزور تھا، اور مشہورات کا دائرہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ بڑا ہے. اور یہ بتایا گیا کہ معاملات کا ظاہر کچھ ہوتا ہے، باطن کچھ ہوتا ہے. اور آخر میں ذوالقرنین کا واقعہ ہے، وہ بادشاہ تھے، اس کا مقصود یہ ہے کہ بادشاہ
بادشاہت بھی کیا ہے؟ کامیابی کا معیار نہیں ہے، پیمانہ نہیں ہے. اصل چیز جو ہے وہ ایمان اور طاقت، ایمانی طاقت ہے، غیبی طاقت ہے، اللہ کی مدد و نصرت ہے. اگر اللہ کی مدد و نصرت شامل حال نہ ہو تو بادشاہت بھی ذلت و رسوائی کا نتیجہ بنتی ہے. اگر کہ ذوالقرنین بہت بڑے بزرگ تھے، بہت اچھے بادشاہ تھے، نیک اور صالح اور عادل بادشاہ تھے، لیکن ہمیں یہ جو واقعہ بتلایا گیا اس کے نتیجے میں یہ بتلایا گیا کہ یہ اگر ایسے نیک دل رحم دل بادشاہ ہوں گے تو پھر ان کی بادشاہت بھی ان کے لیے باعث عزت بن جائے گی. لیکن ایسے بادشاہ آئیں گے جو اسباب کے اوپر بھروسہ کریں گے، اپنی طاقت کے اوپر، اپنے منصب کے اوپر بھروسہ کریں گے، اللہ کو بھول جائیں گے. اس بادشاہت میں آنے کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بادشاہ کو بھی ذلیل کر دیں گے. اس کا یہ منصب بھی پھر اسے ذلت سے نہیں بچا سکتا، اس لیے کہ عزت اور ذلت کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں. تو یہ سورہ کہف کا بہت مختصر سا میں نے آپ حضرات کے سامنے اس کے مضامین کا خلاصہ رکھا کہ 4 فتنے ہو سکتے ہیں. نمبر 1 کفر کا فتنہ، نمبر 2 مال و دولت کا فتنہ، نمبر 3 علم کا فتنہ، نمبر 4 بادشاہت کا، عہدے کا، منصب کا فتنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 فتنوں سے بچاؤ کی تدبیر بھی بیان فرمائی، 4 واقعات بھی بیان فرمائے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کیوں فرمایا خود بھی، اور مجھے اور آپ کو بھی تلقین کیوں فرمائی. اس سے قرآن پاک کا اعجاز بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کتنا بڑا معجزہ ہے کہ آج اگر ہم یہ سورت پڑھیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ شاید یہ سورت کی 21ویں صدی کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے. حالانکہ یہ سورت نازل ہو رہی ہے 1450 سال پہلے، 1450 سال پہلے. اس وقت کوئی دجل نہیں تھا، کوئی دجال نہیں تھا، نہ یہ دجالی میڈیا تھا، نہ یہ دجالی تہذیب تھی. اس وقت ان آیات کا نازل ہونا یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کی حقانیت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے 1450 سال پہلے اس سورت کے بارے میں بار بار تلقین کرنا ایمان والوں کو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعجاز ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی حقانیت اور صداقت ہے. آج بھی اگر کوئی کافر غیر جانبداری کے ساتھ اس سورت کا مطالعہ کرے، اس سورت کے اندر جس انداز میں دجل کے اوپر، دجالی فتنے کے اوپر اور مادہ پرستی کے اوپر اور اسباب کو خدا بنانے کے اوپر جس قدر خوبصورتی کے ساتھ رد کیا گیا اس صورت کے اندر، تو آج بھی وہ کافر دیکھے گا تو کہے گا شاید یہ صورت آج کے حالات کے لیے نازل ہوئی ہے. اس کے اوپر بھی قرآن کی حقانیت منکشف ہو سکتی ہے. اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق